اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 61 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک حرف عطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، دوسرا ہوگا فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں فا جو ہے وہ اگر مضمون کو دیکھا جائے تو عاطفہ بنے گا، اور نئے جملے کے حوالے سے دیکھا جائے تو استئنافیہ۔ لما یہ ہینیہ ہے، ظرفیہ ہے، اس لیے آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد فعل ماضی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لما جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو جب معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے۔ لما ظرف ہے، مضاف ہو کر آتا ہے، اور اس کو بھی ہم اذا کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ جب یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں تو یہ لما جو ہے یہ شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لما کے بعد دو جملے ہیں، لہٰذا اس لما کو ہم ظرفیہ شرطیہ کہہ کر مفعول فی مقدم بنا دیں گے آگے آنے والے فعل کے لیے۔ آگے بلغا ہے جو کہ فعل ماضی معروف مثنیٰ کا صیغہ ہے اور مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہے، ظاہر بات ہے۔ با لام غین اس کے حروف مادہ ہیں، اور الف ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ مثنیٰ کی ضمیر ہے۔ مجمع کا لفظ ایک مرتبہ پھر آ گیا آپ کے سامنے، پچھلی آیت میں بھی تھا۔ بینی ظرف ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے، مضاف ہو کر آتا ہے، اور ہما جو ہے جو اصل میں ہما تھا، ما قبل زیر ہونے کی وجہ سے ہما پڑھا اور لکھا گیا، ضمیر مجرور متصل مثنیٰ مذکر کی لگی ہوئی ہے۔ نسیہ فعل ماضی معروف مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہے، نون سین یا حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ نسیہ ینسیو تبدیلی کے بعد نسیہ ینسا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا۔ حوت لفظ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور آگے ہما جو ہے ضمیر مجرور متصل مثنیٰ مذکر کی لگی ہوئی ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گیا، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ لما کو ہم نے ظرفیہ شرطیہ قرار دیا ہے، اور بلغا فعل با فاعل ہے۔ مجمع بینہما پیچیدہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے، جس میں مجمع مضاف ہے جس کا مضاف الیہ بینی ہے، اور بینی پھر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہما ہے۔ لما مفعول فی مقدم ہے، اور فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن گیا، اور جواب شرط ہے نسیہ حوتہما، جس میں نسیہ فعل بفاعل ہے، الف ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور حوتہما مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہو گیا نسیہ فعل کے لیے، اور نسیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط بن گیا، اور پھر شرط و جواب شرط جملہ شرطیہ ہم بنا دیں گے۔ اور محمود صافی صاحب وغیرہ جو ہے ترکیب آپ کو پتہ ہے کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ لما کو وہ ظرف قرار دیتے ہیں، اور بلغا مجمع بینہما کو مضاف الیہ قرار دے کر ظرف اور مضاف الیہ کو متعلق کر دیتے ہیں جواب کے، جو کہ نسیہ حوتہما ہے۔ اس حصے کا ترجمہ ہم کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا کہ پس جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے ملنے کی جگہ پر تو انہوں نے اپنی مچھلی کو بھلا دیا، یعنی وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ اب جو دوسرا جملہ کیا ہے اس کے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ فا حرف ہے، حرف عطف ہے۔ اتخذا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بہت دفعہ وہ فعل آ چکا ہے، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن آتے ہیں۔ سبیل کا لفظ جو ہے واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، منصوب ہے، اور مضاف للمعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد البحر مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا اور اس آیت کا وہ ہے سرابن۔ سرابن جو ہے خان صاحب نے باب سین سے ذکر کیا ہے، سریبا یسربو سرابن، جس کے معنی پانی کا برتن سے بہہ نکلنا اور نشیب میں اترنا، اور آیت کا ریفرنس یہ دیا ہے کہ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ ترجمہ یہیں دیکھ لیں اس حصے کا، تو اس مچھلی نے بنایا اپنا راستہ دریا میں نشیب میں گھستے ہوئے۔ تو الفاظ میں بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ فا عاطفہ، اتخذ فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ حوت مچھلی کی طرف لوٹ رہی ہے۔
سبیلہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی اول بن رہا ہے اتخذ فعل کے لیے، اور فی البحری جو ہے یہ جار مجرور، اس کے بارے میں پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ اتخذ فعل کے متعلق ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ سبیلہ سے حال بنا سکتے ہیں، اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ سربن سے بھی حال بن سکتا ہے۔ سربن جو ہے اس کے اعراب کے حوالے سے بھی دو آراء ہیں، پہلی رائے یہ ہے کہ یہ مفعول بھی ثانی ہے اتخذ فعل کے لیے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کو حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو اتخذ فعل اپنے فاعل، سبیلہ مفعول بھی اول، فی البحری متعلق، اور سربن مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ میں نے ترکیب ایک رائے کے مطابق کی ہے، باقی مختلف آراء میں ذکر کر چکا ہوں۔ فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا نسیہ والے جملے پر۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں اس حصے کا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 61 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔